آج میرا اس سیارے پر 14,890 دن ہے۔ پیدائش کے وقت سے اب تک میری لمبائی 176 سینٹی میٹر اور میرا وزن 84 کلو گرام ہو چکا ہے۔ میرے جسم میں موجود عناصر کے لحاظ سے میری قیمت تقریباً $2,500 بنتی ہے۔ جی ہاں، اگر بحث کے دوران کوئی مجھ سے سوال کرے تمہاری قیمت کیا ہے تو میں یہ جواب دے سکتا ہوں کہ تقریباً $2,500۔ لیکن اگر میری قیمت کا تعین کیمیائی عناصر کے بجائے بلکہ میرے جسم میں موجود ایٹموں کی تعداد سے کیا جائے تو کیا ہوگا؟ میرے جسم میں 8.3 آکٹیلین ایٹم ہیں۔ یہ واقعی بہت بڑی تعداد ہے۔ ایک آکٹیلین کا مطلب ہے 1000 بار ٹریلین۔ قابل مشاہدہ کائنات میں 100 آکٹیلین ستارے ہیں اور یہ احمد جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 8.3 آکٹیلین ایٹم موجود ہے۔ ان ایٹموں کے درمیان بہت خلا بھی ہے۔ اگر ہم کسی طرح ان کو اتنا نچوڑ سکیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو میں اتنا چھوٹا ہو جاؤں گا کہ آپ کو دکھائی بھی نہیں دوں گا۔ اتنا چھوٹا جتنا کہ خون میں موجود ایک بلڈ سیل جو آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ چلیے سیلز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ نقطہ ملکی وے کہکشاں میں موجود تمام ستارے ہیں۔ 0.1 ٹریلین ستارے، اس سے تقریباً 30 گنا زیادہ درخت دنیا میں ہیں۔ ہمارے اس سیارے پر 3 ٹریلین درخت ہیں۔ میرے اندر موجود ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد اس سے 10 گنا زیادہ ہے، 29.3 ٹریلین۔ اگر میں کسی طرح ان کو ایک لائن میں لگا سکوں تو ان کی لمبائی تقریباً 2,34,090 کلومیٹر ہوگی۔ یعنی میرے جسم میں موجود ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد اتنی ہے کہ وہ زمین سے چاند تک کا تقریباً 63% راستہ کور کر سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً میرے جسم کے بہت سے حصوں کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے 1.5 کلو وزن کے جگر کے سیلز 43 بار تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ سیل 333 دن تک زندہ رہتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر سال مجھے نیا جگر ملتا ہے۔ میری جلد جو تمام اعضاء کو ڈھانپے ہوئے ہے 548 بار تبدیل ہو چکی ہے۔ جلد کے سیل چونکہ صرف 27 دن تک زندہ رہتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے کہے تم بدل گئے ہو، تم وہ پرانے والے نہیں ہو، میں کہوں گا ہاں میں واقعی کئی بار تبدیل ہو چکا ہوں۔ لیکن کیا میں صرف یہی ہوں؟ بہت سارے نمبرز جنہیں میں بولنے کے چند سیکنڈز بعد بھول جاتا ہوں، ہم اور بھی بہت کچھ گن سکتے ہیں، لیکن اپنے طور پر وہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کیا ہم واقعی اس طرح ان کی مقدار کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کچھ اس طرح لگتا ہے۔ ایک پروفیسر کا تصور کریں جو ایک کتاب لکھتا ہے جو انتہائی اہم معلومات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں بہت سے معنی اور بہت سے پیغامات ہیں جو وہ اپنے پڑھنے والوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ آرٹ کا ایک شاندار نمونہ تخلیق کرتا ہے اور اپنی کتاب اپنے 2 شاگردوں کو ایک اسائنمنٹ کے ساتھ بطور تحفہ دیتا ہے۔ اسائنمنٹ یہ ہے کہ وہ اس کتاب کی اہمیت اور اس کے معنی پر کچھ لکھیں گے۔ وہ دونوں کتاب لے کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک طالب علم غور سے پڑھتا ہے، وہ اس پر توجہ دیتا ہے کہ جملے کس مقصد کے لیے لکھے گئے ہیں، وہ کس قسم کی آرٹ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ پھر وہ ایک خوبصورت اسائنمنٹ لکھتا ہے جو مصنف کی صلاحیتوں، کتاب کی خوبصورتی اور اس کے مضامین کی اہمیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی اس سے توقع تھی۔ ہم دوسرے طالب علم سے بھی کچھ ایسی ہی توقع کریں گے، ہے نا؟ تاہم وہ بالکل مختلف کام کرتا ہے۔ وہ کتاب کے مضامین کے بجائے اس کی ظاہری خصوصیات کا جائزہ لیتا ہے۔ جی ہاں، وہ غور کرتا ہے کہ الفاظ کا سائز کیا ہے، ہر جملے میں کتنے لفظ ہیں اور پنکچویشنز کتنی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی اسائنمنٹ اس طرح کی معلومات سے بھری ہوئی ہے۔ کتاب کی لمبائی اتنی ہے، چوڑائی اتنی ہے، صفحات کی تعداد اتنی زیادہ ہے، فونٹ کلر یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں، جب اسائنمنٹ استاد کے حوالے کی جائیں گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ پہلے طالب علم کی تعریف کرے گا۔ دوسرے طالب علم کے اسائنمنٹ کے بارے میں سوچیں، آپ کی کتاب لکھنے کا مقصد کوئی پیغام دینا ہے، لیکن وہ سرے سے مضمون پر توجہ ہی نہیں دیتا بلکہ اس کے بجائے وہ کتاب کی ظاہری خصوصیات میں پھنس جاتا ہے۔ کیا یہ استاد کے ساتھ بہت ہی بے ادبی کا طرز عمل نہیں ہوگا؟ بالکل اس مثال کی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں لاتعداد آرٹ ورک کی تخلیق کے ذریعے کچھ مضامین بیان کیے ہیں۔ وہ ہمیں اپنی پہچان کراتا ہے اور ہمیں اپنے نام اور صفات دکھاتا ہے۔ وہ مختلف قسم کے آرٹ ورک تخلیق کرتا ہے۔ وہ ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا بھی تو ممکن ہے وہ ہمیں صرف تمام غذائی اجزاء پر مشتمل صرف آلو ہی عطا کرتا، تب بھی ہم زندہ رہ سکتے تھے، لیکن اس کے بجائے اس نے ہمیں ہزاروں پھل عطا کیے ہیں، سبزیاں، مختلف ذائقوں والی خوراک عطا کی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت سخی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ان لاتعداد خوبصورت ذائقوں سے لطف اندوز ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے
हमारा ख्याल रखता है। अगर आप इन खानों को सिर्फ साइंसी नुक्ता नजर से देखें, सिर्फ ग़िज़ाई हक़ाइक़ या कैलोरीज वगैरह पर फोकस रखें और इस पैगाम पर तवज्जो ना दें जो इन नेमतों के साथ दिया जा रहा है, तो क्या हम अपने खालिक को नाराज नहीं कर देंगे? आइए मज़मून को समझने की कोशिश करें जो बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान किया जा रहा है। वो दुनिया में फैले लातादाद ज़र्रात को इकट्ठा करके हमें बनाता है, हमें मुख्तलिफ सांचों में ढालता है। याद है हमने पहले क्या कहा था? 8 ऑक्टिलियन एटम्स, खरबों सेल्स एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं। जिस्मानी आज़ा जो मुस्तकिल तौर पर रीन्यू होते रहते हैं, DNA वगैरह, इन सब मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा किया जाता है और एक मुनफरिद शाहकार सामने आता है। क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि ये सब काम खुद ब खुद या महज इत्तेफाकी तौर पर नहीं हो सकता? इंसान को एक काबिल कदर इज्जत और शर्फ अता किया गया है। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ इसलिए दिया गया है ताकि इंसान अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ये मुख्तसर सी जिंदगी गुजारे और फिर खत्म हो जाए? बस सिर्फ इसलिए? क्या आपको नहीं लगता कि अल्लाह ताला इंसान से कुछ और चाहता है? यही वजह है कि उसने इंसान को ऐसी हैरत अंगेज खुसूसियात के साथ पैदा किया है। जरा तसव्वुर करें कि कोई शख्स अरबों डॉलर खर्च करके एक घर तामीर करता है जो बहुत शानदार है, इसमें बहुत से फन पारे और उम्दा बारीकियां हैं। क्या आपको लगता है कि उसने ये सारी कोशिश सिर्फ एक मेहमान के लिए की होगी जो चंद मिनट ठहरेगा और फिर तामीर करने वाला इस घर को गिरा देगा? मेरा मतलब ये कि बेशुमार इखराजात किए गए हैं और बनी नूह इंसान को इंतहाई अहमियत दी गई है। क्या ये जाहिर नहीं करता कि मौत का मतलब खत्म हो जाना नहीं है और ये कि इंसान की जिंदगी लामतनाए तौर पर एक अब्दी आलम में एक ऐसे तरीके से जारी रहेगी जो इस सारी अहमियत के मुताबिक है? मेरा मतलब अगर हमने मौत के साथ खत्म हो जाना है तो हमारे वजूद का मकसद क्या है? ये कायनात और बनी नूह इंसान बिल्कुल ऐसे हैं जैसे पिछली मिसाल में किताब इस तमाम खूबसूरती के जरिए अल्लाह ताला बहुत से मानी का इजहार फरमा रहा है और इन तमाम मानी को समझने के लिए उसने हमें कुरान अता किया है। जी हाँ, हम कुरान के जरिए इन मानी को समझ सकते हैं। जब हम बिस्मिल्लाह कहते हैं, यानी जब हम कायनात को देखने का आगाज अल्लाह के नाम से करते हैं। एक आखिरी मिसाल, मैंने कहा मेरा दिल 1.5 बिलियन मरतबा धड़क चुका है। जब मैं बिस्मिल्लाह कहता हूँ और इन हकाइक को अल्लाह के नाम से देखता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि मुझे इतनी बार धड़कने के लिए दिल की जरूरत थी और अगर यही एक काम मेरे जिम्मे लगा दिया जाता तो मैं ना कर सकता। यहाँ तक कि जब मैं सो रहा होता हूँ ये तब भी धड़कता रहता है। जब मैं अपनी बेशुमार जरूरियात को देखता हूँ जिनका ख्याल रखा जा रहा है ताकि मेरी जिंदगी जारी रहे, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी अनगिनत जरूरियात का हर लम्हा ख्याल रखता है। उसका निजाम बहुत शानदार है, वो अपने बंदों की मदद करता है, जिसका मतलब है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तो मैं किताब के अल्फाज में फंस कर नहीं रह जाता बल्कि इससे निकलने वाले मानी को भी समझता हूँ। दूसरे अल्फाज में इस मकसद को समझता हूँ जिसके लिए ये अल्फाज लिखे गए हैं। हम और भी बहुत सी मिसालें पेश कर सकते हैं। मुख्तसर ये कि बिल्कुल इस मिसाल की तरह हमें कायनात के नाम से एक किताब दी गई है और इस फैसले का इंतखाब भी कि हम इन दो तालिबे इल्मों में से कौन सा बनना चाहते हैं हम पर छोड़ दिया गया है। क्या हम ऐसा शख्स बनेंगे जो अल्फाज तो पढ़े लेकिन उससे आगे ना बढ़ सके और मानी ना समझ सके, एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल सतही सोच रखता हो, या हम ऐसे इंसान बनेंगे जो किताब इसलिए पढ़ता है ताकि उसके मानी को समझ सके, एक ऐसा इंसान जो इसके वसीम मफहूम को समझ सके जो इन अल्फाज से निकलता है?